نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہمارا روٹین کا تو درس جو ہے وہ سورہ انشقاق چل رہی ہے اور اس کا آدھی سورہ رہتی ہے، انشاءاللہ کل اس پہ ہم بات کریں گے۔ چونکہ آج 27 رجب ہے اور 27 رجب کے حوالے سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کے سفر پہ تشریف لے گئے تھے۔ اگرچہ اس تاریخ پر بھی اختلاف ہے، بعض مورخین نے ربیع الثانی کی تاریخ بھی دی ہے، بعض نے 27 کے علاوہ بھی تاریخ دی ہے، لیکن اکثر جو مورخین ہیں ان کا اس پہ اتفاق ہے کہ غالباً یہ 27 رجب ہی تھی۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انوکھا سفر ہجرت سے کچھ عرصہ قبل کا ہے، 1 سال قبل بھی کہا جاتا ہے، 6 ماہ یا 2 ماہ قبل بھی کہا جاتا ہے، اور خاص طور سے اس موقع پر یہ سفر ہوا ہے جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا اور آپ کے چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ تو غم کا آپ نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا تھا، غم کا سال، پریشانی کا سال، تو ظاہر آپ رنجیدہ تھے، غمگین تھے، تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کے اس غم کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس مبارک سفر پر بلایا۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھلاتے رہتے ہیں تاکہ اپنی آنکھوں سے وہ مناظر دیکھیں اور ان کو عین الیقین اور حق الیقین کی جو مرتبہ ہے وہ طے ہو جائے اور مل جائے، تاکہ وہ پورے یقین کے ساتھ لوگوں کو اس بات پہ خبردار کر سکے۔ تو جس طرح اور انبیاء کو بھی بہت سے دوسرے معجزات عطا فرمائے گئے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص معجزہ ہے۔ اس سفر کے 2 حصے ہیں، ایک کو اسراء کہا جاتا ہے اور دوسرے کو معراج۔ اس سورہ بنی اسرائیل کے اندر جو پہلی جو آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اسراء کا ذکر ہے، معراج کا ذکر نہیں ہے۔ اسراء کا مطلب ہے کہ مکہ مکرمہ سے سفر، رات کا سفر مسجد اقصیٰ تک۔ اقصیٰ کا مطلب ہوتا ہے دور کی مسجد، چونکہ اس زمانے میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا سفر قریباً 40 دن کا سفر تھا، ظاہر یہ دور کا سفر تھا، اس لیے اس کو مسجد اقصیٰ کا نام دیا گیا، دور کی مسجد۔ اور اس کے بعد وہاں سے جو آگے جو سفر ہے، یہ سارا سفر جو ہے مکہ مکرمہ سے یروشلم کا سفر، یہ براق پر طے ہوا ہے۔ براق ایک جانور ہے اور اس کی کیفیت بھی بہرحال ہمارے علم میں نہیں ہے، یہ بھی متشابہات میں سے ہے۔ اور اس سے آگے کا سفر جو ہے اس کے بارے میں یہ احادیث میں آتا ہے کہ آپ کے لیے ایک زینہ فراہم کیا گیا، اس زینے پر آپ تشریف لے گئے۔ اب اس زینے کی کیا کیفیت تھی یہ بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہم اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اس میں جو معراج کا سفر ہے، یعنی یروشلم سے 7 آسمانوں کا سفر جو ہے، اس کے بارے میں قرآن مجید اکثر مفسرین کی رائے میں خاموش ہے، اور احادیث البتہ کثرت کے ساتھ اس میں آئی ہیں جن میں تفصیلات دی گئی ہیں۔ سورہ نجم کے بہت ساری آیات موجود ہیں، پہلی جتنی بھی 10-12 آیات ہیں، اس کو اکثر مفسرین کے ہاں وہ جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات کا ذکر ہے، جبکہ صوفیانہ خیالات کی جو تفاسیر ہیں اور بریلوی نقطہ نظر کی جو تفاسیر ہیں ان کے ہاں یہ ملتا ہے کہ یہ اللہ سے ملاقات کا ذکر ہے۔ بہرحال دونوں آراء ہمارے ہاں موجود ہیں، اور یہ اختلاف آج کا نہیں، صحابہ کے زمانے سے ہے۔ اور جو حضرات یعنی یہ جسمانی معراج کا انکار کرتے ہیں یا اللہ سے ملاقات کا انکار کرتے ہیں، اس کے پیچھے بھی معمولی ہستیاں نہیں ہیں۔ سیدہ عائشہ کھڑی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضرت عائشہ اس بات کو نہیں مانتی تھی، اور وہ کہتی تھی کہ میں نے حضور سے پوچھا ہے، براہ راست پوچھا ہے۔ اور دوسرے کچھ اکابر صحابہ بھی ہیں، لیکن دوسری طرف بھی بڑے اکابر صحابہ ہیں اور دوسری طرف بھی پورے دلائل موجود ہیں۔ تو میں مختصر اس کا تذکرہ کر دیتا ہوں، چونکہ ہمارا مقصد یہاں پہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ذہنوں کو وسیع کریں اور دونوں طرف کی بات کو سنیں۔
اگر کسی نے خوبصورتی کے ساتھ یہ دلائل پڑھنے ہوں تو وہ پیر کرم شاہ صاحب کی جو تفسیر ہے ضیاء الکرام، اس میں انہوں نے دونوں دلائل یعنی دونوں نقطہ نظر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر دیے ہیں، جو حضرات اس کو مانتے ہیں جو نہیں مانتے، اور پورے دلائل کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ انہوں نے بیان کیا۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، الذی جس نے، اسرا جو لے گئی اپنے بندے کو، بعبدہ، اس میں پہلا لفظ جو ہے، پہلا لفظ اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کوئی عجیب واقعہ ہوا ہے، یعنی سبحان کا لفظ عام طور پہ وہاں پہ بولا جاتا ہے عربی زبان میں جہاں پہ عجیب واقعہ ہو، معمول کے واقعے پہ نہیں بولا جاتا، تو اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے، یعنی جو شخص اللہ کی قدرتوں پر یقین رکھتا ہے، جس کو قادر مطلق سمجھتا ہے، تو اس کے لیے اس کا سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، جو اللہ نے اپنی طرف نسبت کی ہے کہ وہ لے گیا ہے، جانے والا نہیں گیا، لے جانے والا لے گیا ہے۔ وہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات ہی رات میں، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، دور کی مسجد میں، یعنی یروشلم میں، بیت المقدس میں، الذی، یہ کون سی مسجد ہے، الذی بارکنا، جس میں ہم نے برکت دی ہے، حولہ، اس کے ماحول کو، اس پورے ماحول کو ہم نے اس مسجد سے برکت دی ہے، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیاں دکھائیں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ بہت سننے والا اور دیکھنے والا ہے، اللہ رب العزت اس ساری بات سے آگاہ ہے۔ اب اس سفر کی جو احادیث میں تفسیر ملتی ہیں وہ مختصر میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تفسیر میں یہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن ہیں، ابو طالب کی بیٹی ہیں ام ہانی، ان کے گھر میں آرام فرما تھے، اور دوسری کچھ احادیث میں آتا ہے کہ آپ حتیم کے اندر آرام فرما رہے تھے، حتیم جو خانہ کعبہ کا جو حصہ ہے وہاں پہ آرام فرما رہے تھے، باہر دونوں پاسبل ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو اس سفر پر لے گئے۔ اچھا، آج کے دور میں اس سفر کا سمجھنا، سائنسی دور میں سفر کا سمجھنا بڑا آسان ہے، یعنی اس زمانے میں شاید مشکل ہو، لیکن آج کے دور میں جب سیکنڈز کے اندر چیزیں جو ہیں نمودار ہو رہی، یعنی پہلے یہ تصور بھی نہیں تھا کہ آپ کی آواز یہاں بیٹھے ہوئے دنیا کے آخری کنارے پر پہنچ جائے۔ اب صرف ہم فون اٹھاتے ہیں اور ایک بندہ امریکہ میں بیٹھا ہے، ہزاروں میل کے سفر، سیکنڈز میں آپ کی آواز وہاں پہنچ رہی ہے، پہلے یہ تصور بھی نہیں تھا۔ سیکنڈز کے اندر آپ کی تصویر وہاں پہنچ رہی ہے، آپ دیکھیں اسکائپ پہ دیکھیں، آپ زوم پہ دیکھیں، دوسرے جو جتنی بھی ایپس ہیں اس پہ دیکھیں، ادھر آپ نے ملایا اور ایک آپ نے کلک کیا، آپ کی پوری تحریر جو ہے وہ اسی سیکنڈ میں دنیا کے دوسرے کونے پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ یعنی سائنسی ایجادات کے ساتھ اور اس ایڈوانسمنٹ کے ساتھ، ترقی کے ساتھ، ان چیزوں کا سمجھنا اور بھی آسان ہو رہا ہے، اور ابھی وہ دور آنے والا ہے جب آپ جو ہے انسان بھی ایسے ٹریول کرے گا، یعنی انسان بھی سیکنڈز کے اندر یہاں سے امریکہ بیٹھا ہوگا۔ یہ اس کے تجربات ہونے شروع ہو گئے ہیں، یعنی انسان کو ریز کی شکل دے دی جائے، انسان کو چینج کر دیا جائے شعاؤں کی شکل میں، وہاں جا کے دوبارہ اسمبل ہو جائے، یعنی یہاں سے ریس میں تبدیل ہو جائے گا، اور وہاں پہنچتے ہی اگلے لمحے کے اندر پھر دوسرا بٹن دبایا جائے گا اور وہاں پہ پھر انسان اپنی اصلی شکل میں آ جائے گا، اور یہ امپاسبل ہے، یہ ناممکن نہیں ہے۔ تو بڑی خوبصورت بات کی ہے اس میں علامہ اقبال نے کہ سبق یہ ملا ہے معراج مصطفیٰ سے ملے، سبق یہ ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، کہ آسمان جو ہے وہ انسانوں کے پاؤں تلے ہیں، یعنی اگر انسان یہ چاہے تو انسان وہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ اور یہاں بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ سدرۃ المنتہا جس کی بات کی گئی ہے احادیث میں، جو آخری کنارہ ہے، انہوں نے فرمایا یہ آخری کنارہ عالم مادی کا ہے، میٹیریل ورلڈ کا آخری کنارہ سدرۃ المنتہا ہے، یعنی اگر وہ میٹیریل ورلڈ ہے تو اس کا مطلب انسان وہاں تک پہنچ سکتا ہے، اور یہ امپاسبل ہے، ظاہر ہم تو نہیں ہوں گے اس زمانے میں، تو آنے والے زمانوں کے انسان آسمانوں تک اور اگلی دنیا تک پہنچ جائیں تو یہ ناممکن نہیں ہے۔ البتہ سدرۃ المنتہا سے آگے پھر وہ آخری حد آ جاتی ہے، منتہا کا مطلب تو آخری حد، آخری، اس کے بعد پھر جو ہے وہ اللہ رب العزت خاص جو مقامات ہیں یا خاص نشانی ہیں، اللہ انہیں اپنے بندوں کو دکھاتے ہیں، عام بندے کا وہاں تک رسائی، بلکہ فرشتوں کی رسائی بھی وہاں تک ممکن نہیں ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ اس سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم براق پر آپ کو لے جایا گیا اور آپ کو مسجد اقصیٰ آپ پہنچے۔ مسجد اقصیٰ یا بیت المقدس اسے کہہ لیں، جو سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ مسجد ہے، تو وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ اب اس کے بارے میں دو روایت ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ پہلے سے وہاں پر انبیاء موجود تھے اور آپ نے ان کی امامت کروائی،
اور دوسرے مفسرین کا کہنا یہ کہ نہیں، پہلے سے نہیں تھے، جب آپ واپس تشریف لائے ہیں تو اس وقت سارے انبیاء آپ کے ساتھ آئے ہیں آپ کو رخصت کرنے کے لیے، تو اس وقت یہ امامت کروائی ہے معراج سے واپسی پر یعنی یہ زیادہ قرین قیاس ہے یہ بات جو ہے نا کہ معراج سے واپسی پر سارے انبیاء آپ کو رخصت کرنے آئے ہیں اس مقام پر، تو اس وقت غالباً فجر کا ٹائم بھی ہو رہا تھا، تو اس وقت پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ امامت کروائی۔ بات ان دونوں میں سے کوئی بات بھی ہو سکتی ہے، تو دونوں پاسبلٹیز موجود ہیں۔ تو یہاں سے اس سفر میں یہ اس امامت کے بعد یہ دکھانا مقصود تھا کہ اب قیامت تک کے لیے دین جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین موجود رہے گا، اور سارے انبیاء جو ہیں وہ آپ کی امامت میں عملی طور پر نماز پڑھ کے انہوں نے اس بات کو ثابت کیا کہ اب آخری نبی آپ ہی ہیں اور آپ ہی کا دین جو ہے وہ قیامت تک چلے گا۔ اس کے بعد وہاں سے جو 7 آسمانوں کا سفر ہے، تو میں نے عرض کیا کہ وہ قرآن مجید اس کے بارے میں خاموش ہے اور احادیث اس کے بارے میں کثرت سے ملتی ہیں۔ اس سفر کے بارے میں پھر وہ کس طرح ہوا، اس کی کیا کیفیت تھی، اس کو بھی ہم سمجھنے سے قاصر ہے۔ باہر رات کے بڑے مختصر حصے کے اندر یہ سارا سفر انجام پایا۔ اس کو آپ خواب سے بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، یعنی خواب میں انسان دیکھتا ہے کہ یہ بادشاہ بن گیا ہے، اور خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ جنگ کر رہا ہے، دنیا کی حکومت کر رہا ہے، بڑے لمبے چوڑے پلان بڑے کام کر رہا ہے، لیکن اٹھتا ہے تو چند سیکنڈ گزرے ہوتے ہیں، صحیح نا؟ یعنی خواب میں وہ ایک دنیا کا سفر، اس کو کہتے ہیں ہم ٹائم ٹریول۔ اصل میں جب ہم ٹائم ٹریول کرتے ہیں، ہم ٹائم کے اندر ٹریول کرنے کے ہم قابل ہو جائیں تو پھر باقی چیزیں ساری پیچھے رہ جاتی ہیں، پھر بالکل ختم ہو جاتی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے بھی آگے، یعنی اللہ کی قدرت سے اور اللہ کے حکم سے تشریف لے گئے، تو یہ ناممکن امر نہیں ہے۔ وہاں پر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں کی سیر کرائی گئی، اور 7 آسمانوں پر مختلف انبیاء علیہ السلام سے آپ کی ملاقاتیں ہوئیں۔ خصوصی طور پر چھٹے جو آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہے، اور 7ویں آسمان پہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہے۔ تو وہاں پہ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ بیت المعمور جو ہے جیسے ہمارا خانہ کعبہ ہے، بیت المعمور فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے، وہاں پہ وہ طواف کرتے ہیں، اور بالکل اسی کی سیدھ کے اندر یہ بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے بیت المعمور کی سیدھ کے اندر۔ تو وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 70,000 فرشتے جو ہیں روزانہ بیت المعمور کے اندر جاتے ہیں، وہاں پہ عبادت کرتے ہیں، اور دوبارہ ان کی باری نہیں آتی، یعنی جب سے کائنات بنی ہے فرشتے اس انتظار میں ہیں، جس کی ایک دفعہ باری آ گئی دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی۔ اتنے فرشتے ہیں، اس سے اندازہ کریں کب سے لاکھوں کروڑوں سال سے کائنات بنی ہوئی ہے، اس سے پہلے اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو فرشتے جو ایک دفعہ اس کے اندر چلا گیا دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی۔ تو یہ بیت المعمور ہے، اور اس سے آگے پھر سدرۃ المنتہا ہے۔ سدرۃ المنتہا پر پھر جبرائیل علیہ السلام کی بھی آخری حد تھی، یعنی جو جتنی مخلوقات ان کی آخری حد ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ کی خاص عنایات یا خاص رحمتیں یا خاص انوارات شروع ہوتے ہیں۔ اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ میں نے پھر لوح و قلم کے چلنے کی آواز سنی، یعنی اس کے بعد ایک ایسے میدان سے میرا گزر ہوا جس پر جو تقدیر کا قلم جو ہے اس کے چلنے کی مجھے آواز آ رہی تھی۔ اور پھر جنت اور دوزخ کا آپ کو مشاہدہ کروایا گیا، اس کے سارے عجائبات دکھائے گئے، جنت کے معاملات، جہنم کی کچھ سزائیں تمثیل کے طور پر۔ اس پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ تو بعد میں نہیں، وہ تمثیل تھی، یعنی پہلے ہی اس کی ایک سمجھو ایک نمونہ آپ کو دکھایا گیا کہ اس طرح یہ پیش آئے گا، اس سے جنت کے مشاہدات کیے گئے۔ اور اس کے بعد وہ آخری حد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اب یہاں پہ پھر ایک بڑی لمبی چوڑی بحث ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ تو یہ اس پہ بھی حضرت عائشہ اس بات کا انکار کرتی ہیں، نہیں مانتی، اس لیے وہ گروہ جو اس بات کو نہیں مانتا ان کی سب سے بڑی دلیل سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ چونکہ وہ حضور کے سب سے قریب تھیں، اور جب وہ اس کا انکار کرتی ہیں تو ہم کیسے مان سکتے ہیں۔ اور دوسرے حضرات کے اپنے مختلف دلائل ہیں، اور اس میں ان کے پیچھے سورہ نجم ہے، سورہ نجم کی جو ابتدائی آیات ہیں اس سے وہ ثابت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا۔ اور دوسرے حضرات کہتے ہیں سورہ نجم کی یہ ساری آیات جو اصل میں یہ جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں، اللہ کے بارے میں نہیں ہے۔ تو وہاں پہ پھر نمازوں کا تحفہ ہے اللہ سے اس گفتگو کا۔ اچھا، نمازوں کے تحفے سے ہم اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ نمازیں نہیں تھیں، نمازیں ایگزسٹ کرتی تھیں، نمازیں پہلے بھی موجود تھیں۔ یعنی نمازوں کو باقاعدہ ایک نظام کی صورت میں، باقاعدہ فرضیت کی شکل میں، جیسا روزے جو ہیں پہلے بھی ایگزسٹ کرتے تھے، لیکن 2 ہجری میں باقاعدہ طور پر فرض کر دیے گئے۔ جب حضور تشریف لے گئے مدینہ تو 2 ہجری میں باقاعدہ فرضیت کا اعلان ہو گیا۔
تو اس سفر کے بعد نمازوں کی فرضیت کا باقاعدہ اعلان ہو گیا کہ اب لازمی ہے، اس کے بعد جو بھی چھوڑے گا اب اس کی پرسش ہوگی، اس سے جواب طلبی ہوگی۔ اور اس میں وہ پھر 50 نمازوں کا ذکر بھی ہے، جس میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بار بار توجہ دلائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اب واپس تشریف لائیں، پھر کریں واپس، اور حتیٰ کہ 5 نمازیں رہ گئیں، لیکن ان 5 نمازوں کا ثواب 50 ہی کا ہے، ان 5 نمازوں کا ثواب 50۔ اسی سفر میں اللہ رب العزت نے یعنی جب 5 نمازیں ہوئیں تو حضور کو یہ بھی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میری اب تیری امت پر ایک اور مہربانی بھی ہے، وہ مہربانی یہ ہے کہ تیری امت اگر ایک نیکی کرے گی تو 10 کا ثواب دوں گا، ایک نیکی کرے گی تو 10 کا، اسی اعتبار سے 5 نمازوں کا ثواب 50 کا بنتا ہے۔ لیکن تیری امت اگر ایک گناہ کا ارادہ کرے گی، برائی نہیں دوں گا، ارادے پر میں ان کے کوئی برائی نہیں لکھوں گا جب تک وہ کر نہ لے، اور کرے گی بھی تو ایک ہی لکھوں گا۔ اللہ اکبر، یہ محبت ہے اللہ کی، یعنی اگر برائی کرے گی بھی تو ایک ہی برائی لکھوں گا، 10 نہیں لکھوں گا۔ نیکی اگر کرے گی تو کم از کم 10 لکھوں گا، 10 گنا، ارادہ کرنے پہ بھی اجر کا ہے، اور نیکی کا ارادہ کرنے پہ بھی اجر لکھوں گا، نیکی کا ارادہ کرنے پہ بھی اجر لکھوں گا، اور جب عملی طور پہ کرے گی تو 10 کے برابر اس کو ثواب لکھا جائے گا۔ لیکن اگر گناہ کا ارادہ کرے گی تو کوئی برائی نہیں لکھ، جب تک کہ عملی طور پر نہ کر لے، عملی طور پر بھی کرے گی تو ایک ہی گناہ لکھا جائے گا۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی مہربانی، شفقت اور محبت اور رحمت ہے جو اس امت کے ساتھ موجود ہے۔ تو اس سفر سے پھر واپسی ہوئی، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، اچھا جو حضرات اس کو مانتے ہیں کہ یہ جسمانی سفر ہے، ان کی دلائل، پہلا سبحان کا لفظ ہے، اور دوسرا بے عبد ہی کا لفظ ہے کہ اللہ اپنے بندے کو لے گیا ہے کہ وہ ساری رات، اور پھر وہ فرماتے ہیں اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا تو کفار کو پریشان ہونے کی ضرورت کیا تھی، خواب تو آتے رہتے ہیں۔ تو پھر کفار نے جو اتنا ہنگامہ مچایا، اور حضرت ابوبکر صدیق نے ابو جہل کو فیس کیا، اسی موقع پہ آپ کو صدیق کا خطاب ملا، یعنی صبح ہے نا ابو جہل، اور سنا تیرے یار نے کیا کہہ دیا، کیا کہہ دیا، گھن کے میں راتوں رات یہ ہوا گیا، یہ آپ نے کہا، انہوں نے کہا ہوگا تو بس پھر ٹھیک ہے، حق کہا، پھر اگر انہوں نے کہا تو پھر حق کہا، پھر اس میں شبہ کی گنجائش ہی کوئی نہیں۔ اس میں مفتی شفیع صاحب نے بڑی عجیب بات لکھی ہے معارف القرآن میں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے جو اس بات کا انکار کیا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ 2 واقعات ہوئے ہیں، ایک دفعہ جسمانی معراج ہوا ہے اور ایک دفعہ روحانی معراج ہوا ہے۔ تو حضرت عائشہ غالباً اس موقع پہ اس روحانی معراج خواب کے واقعے کو بیان کر رہی ہیں، تو یہ اس کا انکار نہیں کر رہی، اب وہ اس کی تعویل کرتے ہیں کہ وہ اس طرح اس کا انکار نہیں کر رہی، البتہ وہ اللہ کے دیکھنے کا انکار کر رہی ہیں، اس میں تو وہ سارے اس بات متفق ہیں، حضرت عائشہ اس بات کو نہیں مانتی۔ تو یہ اس واقعے کی چھوٹی سی تفصیل ہے۔ اب اس واقعے میں ایک بڑی اہم بات یہ ہے جو ہمارے لیے ہے، وہ یہ ہے کہ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس رات کے اندر کوئی خاص نوافل ادا کیے جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کوئی بات منقول نہیں ہے، اور یہ میں بات 1000 دفعہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جب تک حضور کی مہر نہ ہو تو کسی چیز کو ہم ثواب قرار نہیں دے سکتے یا اس کی کوئی فضیلت بیان نہیں کر سکتے۔ اپنی مرضی سے آپ نفلوں کا ثواب تو ملے گا، یعنی نفل اگر پڑھتا ہے کوئی بندہ، 2 پڑھے، 10 پڑھے، 20 پڑھے، 100 پڑھے، اس کا ثواب تو ملے گا، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ شب معراج کے نفل ہے، کیونکہ یہ حضور ہی کہہ سکتے تھے، اگر حضور کہہ دیتے تو آمنا وصدقنا، پھر ہم لازم تسلیم کرتے۔ اسی طرح بعض لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ اگلے دن روزہ رکھا جائے، اس کے بارے میں بھی احادیث بالکل خاموش، کوئی ایک حدیث بھی موجود نہیں ہے کہ جو معراج کے روزے کے بارے میں ہو۔ اگر آپ نے نفلی روزہ رکھنا ہے کوئی ممانعت نہیں ہے، نفلی روزہ رکھنا ہے کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ معراج کی اس واقعے کا روزہ ہے، اس کی نسبت ہے، اس کے بارے میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کرنا پڑے گا، پھر احادیث بیان کرنی پڑے گی کہ حضور نے کب یہ کہا، کہاں کہا، کس سے کہا۔ تو یہ دونوں چیزیں خاموش ہیں، کوئی رکھنا چاہے تو یہ گناہ کا کام نہیں ہے، روزہ ہے ثواب کا کام ہے، کوئی عبادت کرنا چاہے گناہ کا کام نہیں ہے، کہ نفل ہے ثواب کا کام ہے، لیکن یہ نہ کہا جائے کہ اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، منسوب نہ کیا جائے، منسوب نہ کرے، اپنی مرضی سے کرنا چاہتا کرے، اس کو نبی سے منسوب کرنا یہ بہت بڑی غلطی ہے، یہ بہت بڑی خطا ہے، اس کو ثابت کرنا پڑے گا۔ اللہ پاک ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔